بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم نظریہ پاکستان کا ہر لیکچر، اس سے پہلے نظریہ پاکستان میں میں آپ کو 2 لیکچر دے چکا ہوں. اگر تھوڑا سا ان لیکچر کا حوالہ دوں تو بادشاہ اکبر کے دین الہی کے اجراء سے اس سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد تسلسل کے ساتھ ہونے والے رونما ہونے والے واقعات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. میرزا افسانی کا ذکر ہے، اس کے بعد سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ، ان کے بیٹوں اور ان کے پوتے کا ذکر ہے. پھر 1857 کی جنگ آزادی ہے. اس کے بعد کانگریس کا قیام ہے، پھر مسلم لیگ کا قیام ہے، پھر دارالعلوم دیوبند کا قیام ہے، پہلی جنگ عظیم اور اس کے نتیجے میں ہونے والے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے، اور پھر خلافت محمد کا ذکر، پھر شودی اور سنگھٹن جیسی تحریکیں بنانے کا ذکر، پھر 1928 میں نیرو رپورٹ پیش ہوئی اور 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا جو نظریہ پیش کیا، اور پھر 23 مارچ 1940 کو آزادی پاکستان کا ذکر ہے. اس کے بعد مصنف یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل، قومیت کی بناوٹ کے 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ ہم لاسٹ چیپٹر میں پڑھ چکے تھے، وہ ہے مغربی مفکرین کا نظریہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ رنگ، نسل اور قبائل کا ایک مخصوص جغرافیائی حدود کے اندر قید ہو جانا ایک قومیت ہے. یہ ہے مغربی قومیت. اور دوسری قومیت ہے جس کی تشکیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت فرمائی. یعنی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، وہاں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہوا قومیت کی تشکیل کی، وہاں جو بناوٹ کی وہ آقا انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی قومیت کی تشکیل ہے. اس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ مسلمان اپنی قوم کا موازنہ، ویسے قیاس کا مطلب اندازہ ہوتا ہے، یہاں ہم موازنہ کہہ سکتے ہیں کہ اے مسلمان تو اپنی قوم کا موازنہ مغربی اقوام سے نہ کر. کیوں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. رسول ہاشمی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو ہاشم سے تھا، اس لیے آپ ہاشمی بھی کہلاتے ہیں. کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی ترکیب جو ہے، بناوٹ جو ہے، وہ خاص ہے. اس کا موازنہ مغربی تہذیب کے ساتھ، مغربی اقوام کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. اے مسلمان، وہ کیوں اکٹھے ہیں؟ وہ کیوں متحد ہیں؟ ان کا متحد ہونا، ان کا اکٹھے ہونے کا انحصار جو ہے ملک اور ذات پر ہے، قوم پر ہے. جبکہ مسلمان تو کیوں مستحکم ہے؟ تیری جمعیت کی وجہ کیا ہے؟ تیرے پاس قوت مذہب ہے، مذہب کی طاقت سے مستحکم ہے جمعیت تیری. کہ مسلمانوں کا جو اکٹھا ہونا ہے وہ رنگ، نسل، ذات پات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ مذہب کی قوت نے تجھے متحد کیا ہوا. مصنف کہتے ہیں، ڈاکٹر اللہ مصطفیٰ حق کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے، ایک نظریہ کے تحت وجود میں آئی ہے، اور جو لا الہ الا اللہ پہ قائم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، یہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد ہے. یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ پابندی، یہ قید نہیں ہے کہ ایک ہی نسل، ایک ہی رنگ یا ایک ہی وطن کے رہنے والے لوگ ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے. یہ پابندی نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد کس پہ ہے؟ ایک نظریے پہ، ایک عقیدے پہ اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے کہ یہ ایک نظریاتی قومیت ہے، اور جس کا عقیدہ ایک ہے اور جس کا کلمہ ایک ہے. یہ اسی کلمے، اسی نظریے اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. اور اگر اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا. کس نظریاتی پہلو کو؟ کہ ایک ہی نظریے کے تحت، ایک ہی عقیدے کے تحت اور ایک ہی کلمے میں وجود میں آنے والی یہ قومیت، اسے کیا کہا گیا ہے؟ اسے ملت کہا گیا. اور ایسی نظریاتی قومیت جس کا نظریہ، جس کا عقیدہ، جس کا کلمہ
فرد اس ملت کا حصہ بن سکتا ہے، کسی بھی رنگ سے تعلق رکھنے والا فرد اس ملت کا حصہ بن سکتا ہے، اور دنیا کے کسی بھی علاقے سے رہنے والا فرد اس ملت کا حصہ بن سکتا ہے۔ یعنی یہاں رنگ، نسل اور قبیلے کی یا رنگ، نسل اور علاقے کی کوئی قید نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، یعنی مراد بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، کہ بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے لوگ جو تھے مسلمان تھے، ان میں ہر نسل کے، ہر رنگ کے اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ ان لوگوں کو ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کے رہنا منظور نہ تھا۔ اقلیت کا مطلب مینارٹی، تعداد میں کم۔ ان کو ایک ایسی قوم کے تحت، ایک ایسی قوم کے زیر اثر مینارٹی بن کے، اقلیت بن کے رہنا منظور نہ تھا۔ کیسی قوم کے؟ جو اسلامی قومیت کے برعکس، یعنی اس قوم کی اقلیت بن کے رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس، جو مسلمانوں کی قومیت کے اگینسٹ، اس کے برخلاف ذات پات۔ ہندوؤں میں ذکر ہندوؤں کو ہو رہا ہے، ہندوؤں میں ذات پات ہے، یعنی مسلمان کسی رنگ، نسل، قوم سے تعلق رکھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے وہ مسلمان ہے۔ جبکہ ہندوؤں میں 4 ذاتیں ہیں: برہمن، کھشتری، شودر اور ویش، اعلیٰ درجے اور نچلے درجے، پست درجے۔ اس کے علاوہ چھوٹ چھات کا مطلب ناپاکی یا ناپاک آدمی کا سایہ پڑنا۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ ہے کہ کم ذات والے شخص نے اگر اعلیٰ ذات والے شخص کو چھو لیا، کسی برتن کو چھو لیا، کسی کے گھر میں داخل ہو گیا تو وہ ناپاک ہو گیا۔ جبکہ ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 باتیں، ایک وہاں ذات پات بھی ہے، وہاں چھوٹ چھات بھی ہے، اور وہ بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ قوم ایسی قوم کے تحت، ایسی قوم کے ماتحت رہنا مسلمانوں کے لیے منظور نہیں تھا جس کے اندر بہت سی خرابیاں ہوں اسلامی قومیت کے برعکس۔ کون سی خرابیاں؟ وہ ذات پات میں بھی ملوث ہے، وہ چھوٹ چھات کی بیماری میں بھی مبتلا ہے، اور وہ بت پرستی کی رسموں میں بندھے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں۔ مسلمان ایسی قوم کی اقلیت بننا تسلیم نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت، اپنی الگ قومیت، یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا۔ یعنی ہم ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کے رہنا پسند نہیں کرتے جس کے اندر ذات پات بھی ہے، چھوٹ چھات بھی ہے، جو ایک نہیں سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سینکڑوں خداؤں کو مانتے ہیں، تو ہم ایسی قومیت کے اندر نہیں رہنا چاہتے۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی اسلامی قومیت کے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ اس وطن میں جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی کہ اپنے زندگی گزارنے کے نظریہ اور اپنے طرز معاشرت کا مطلب زندگی گزارنے کے طور طریقے، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، یعنی اسلامی طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے موجودہ زمانے کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنبھال سکیں۔ اس لیے مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند میں اپنے لیے ایک الگ اسلامی قومیت کی بنیاد پر ایک الگ خطۂ ارض کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، کہ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی اور قدروں اور اسلامی تعلیمات کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کہ نظریہ پاکستان میں یہ بات موجود ہے، وہ نظریہ جو پاکستان بننے کا سبب بنا کہ پاکستان میں اسلامی زندگی ہوگی، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جائے گی اور اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہوگا، یہ بنیادی صورت تھی نظریہ پاکستان کی۔ آگے کہتے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کہتے ہیں اخوت مطلب بھائی چارہ، مساوات، برابری، عدل، انصاف، دیانت، ایمانداری، خدا ترسی، خوف خدا، انسانی ہمدردی، انسانوں کے ساتھ مخلصانہ ہمدردانہ سلوک اور عظمت کردار اور اپنے کردار کو بلندی تک پہنچا کے ان عوامل کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ
नजरिए पाकिस्तान को तरक्की नहीं मिल सकती। मुसन्निफ कहते हैं कि नजरिए पाकिस्तान का मकसद में एक हुकूमत कायम करना नहीं था कि बरसगीर पाक व हिंद में सिर्फ एक ममलिकत हासिल करनी नहीं थी, एक हुकूमत कायम करनी नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों की हुकूमतें एशिया और अफ्रीका में पहले से मौजूद थी। ऐसा नहीं था कि दुनिया में कोई इस्लामी सुल्तनत है ही नहीं है, कोई इस्लामी रियासत है ही नहीं है। मुसलमानों की हुकूमतें बरआज़म एशिया में भी थी और बरआज़म अफ्रीका में भी थी। यहाँ नजरिया पाकिस्तान का मकसद इस्लामी असूलों की तरवीज, इस्लाम के असूलों को रवाज देना, उनकी इशाअत करना, उनको फैलाना, तरवीज व इशाअत और अहले इस्लाम के लिए और आलम इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए एक मसाली ममलिकत का नमूना फराहम करना है। कि नजरिया पाकिस्तान का मतलब एक मुल्क की लेके छोड़ देना नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुल्क बनाना है कि जहाँ हम इस्लाम के सुनहरे असूलों को फैला सकें, दूसरों तक पहुँचा सकें और दुनिया वालों के लिए एक मसाली ममलिकत का नमूना फराहम कर सके, नमूना पेश कर सके। मुसन्निफ कहते हैं कि पाकिस्तान कायम करने का फैसला हिंदुओं को बहुत नागवार गुजरा। पाकिस्तान बनाने का फैसला हिंदुओं को बहुत बुरा लगा। उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये ममलिकत कायम न होने पाए, हर तरह की साजिशें की, हर तरह की प्लानिंग की कि ये ममलिकत की मुल्क किसी भी तरह कामयाब ना होने पाए। उनके पास दौलत और ताकत थी, पैसा भी था, दौलत भी थी, ताकत भी थी। क्यों ताकत थी? कि जनूबी एशिया में उनकी अक्सरियत थी, कि बरसगीर पाक व हिंद में वो तादाद में भी ज्यादा थे। लेकिन चूंकि क़याम पाकिस्तान का मुतालबा हक और इंसाफ पर मबनी था, ये मुतालबा जो मुसलमानों ने किया ये सच्चाई पर और इंसाफ पर मुश्तमिल था, इसलिए हुकूमत बरतानिया को मजबूर होना पड़ा, बरतानवी हुकूमत को मजबूर होना पड़ा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरखुलूस क़यादत, हमदर्दाना रहनुमाई, हमदर्दाना क़यादत और मुसलमानों का यकीन, मुसलमानों का ईमान, मुसलमानों का एतमाद, इत्तेहाद, यकजहती और अमले पे मुसलसल कोशिश, मुसलसल जदोजहद, मुसलसल अमल की वजह से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान माज़ वजूद में आ गया। यानी लाख कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान और कायद आज़म की क़यादत की वजह से पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नई ममलिकत के तौर पर, एक नई रियासत के तौर पर नमूदार हुआ। मुसन्निफ कहते हैं आखिर में कि नजरिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई ममलिकत बनाना है। इस्लामी, जहाँ इस्लाम के सुनहरी कवानीन राइज हों, इस्लाम के सुनहरे असूल राइज हों, और फलाई का मतलब दूसरों की फलाह व बहबूद, दूसरों की भलाई के काम करने वाला, ये नजरिया पाकिस्तान का मकसद था। कि नजरिया पाकिस्तान का मकसद था कि कैसी रियासत जो इस्लामी भी हो और जो फलाई भी हो, जो इस्लाम के तौर तरीकों को रवाज भी दे, जो इस्लामी तालीमात को फरोग भी दे और बनी नौ इंसान की फलाह व बहबूद के लिए काम भी करे। मुसन्निफ कहते हैं कि हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिसकी वजह से खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होना पड़े। कि इस रियासत में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये इस्लामी और फलाई ममलिकत है, इस्लाम के सुनहरे असूलों के मुताबिक चलने वाली रियासत होगी, ममलिकत होगी, तो इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि कल को जब हम अल्लाह ताला के और अल्लाह के हबीब के सामने हाजिर हों तो हमें वहाँ शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए होना चाहिए कि हमें पाकिस्तान के लिए जीना चाहिए और पाकिस्तान के लिए मरना। हमें पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानियों वाले काम करने चाहिए, इस्लामी असूलों के मुताबिक चलना चाहिए और इसकी हिफाजत के लिए अगर मरना भी पड़े तो इससे भी हमें पहलू तही नहीं करने चाहिए, इससे भी हमें जान नहीं बचानी चाहिए। कौमी मफाद के सामने ज़ाती मफाद को दिल से निकाल देना चाहिए। अगर हमें खुद गर्ज नहीं होना चाहिए वो अमूर, वो काम जहाँ हमें हमारे कौमी मफाद में अपने ज़ाती मफाद से ज़्यादा अजीज होने चाहिए। हमारी कौम पहले, हमारे मुल्की मफाद पहले और हमारे ज़ाती मफाद बाद में। इसलिए हमें अपने ज़ाती मफाद को अपने दिल और दिमाग से निकाल देना चाहिए। हर किस्म की गुरोहबंदी से बालातर होकर तमाम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद की कोशिश करना नजरिया पाकिस्तान को फरोग देना है। हमें तासब नहीं करनी चाहिए, हमें पार्टीबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें गुरोहबंदी नहीं करनी चाहिए कि हर किस्म के तासब
مصنف کہتے ہیں کہ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا، اپنے سامنے رکھا، اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو اپنی سیرت اور اپنے کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور اپنی زندگی کو، اپنے کردار کو نظریہ پاکستان کے مطابق اسی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، ہمیں فرق حاصل ہوگا، ہم باعزت زندگی گزاریں گے اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں اگر ہم نظریہ پاکستان کے مطابق چلے تو ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی باقی قوموں میں بھی ہمیں فرق حاصل ہوگا، وہاں ہم ممتاز ہوں گے اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں اسلامی اصولوں کے مطابق چلتے ہوئے پاکستان کو توانا، طاقتور، مستحکم، پائیدار، مضبوط اور شاندار، شان والا اور پرعظمت عظیم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے۔ مصنف کہتے ہیں انشاءاللہ تو ہم بھی اپنی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم نظیر پاکستان کی روح کو اصلی طرح اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ پاکستان بھی ترقی کرے اور کل کو ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، کیونکہ یہ ملک ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے، یہ ہمیں پلیٹ میں رکھا ہوا نہیں ملا، 5 لاکھ لوگوں کی قربانی کی وجہ سے ہمیں یہ پاکستان حاصل ہوا، اس لیے ہمیں پاکستان کو اپنی اصلیت سے ہم نے اسے بچانا ہے اور اس کو وہ بچانا تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم نظریہ پاکستان پر بھرپور عمل کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو۔